اب میں دعوت سفر دینے جا رہا ہوں برطانیہ کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی رسول بخش صاحب سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ کو. وہ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. علامہ رسول بخش سعیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ. رونق محفل، مشائخ اعظام، علماء کرام اور میرے برادر جناب صاحبزادہ پیر عرفان شاہ صاحب، انہوں نے اپنے بزرگ آبا و اجداد میں سے حافظ الحاج محمد عبداللہ المعروف دیوان حضوری، ان کے عرس پاک کی یہ محفل یہ اولاد کا حق ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجائیں اور دوست و احباب کو جمع کریں تاکہ کچھ بیان کر کے کچھ پڑھ کر ان کی روح کو یہ ایصال ثواب کریں. بزرگ کی، اللہ والے کی جو موت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح موت نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ ان کا عرس ہوتا ہے. عرس کا معنی خوشی ہوتا ہے، اور موت ایک پل ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک محبوب بندے کو اپنے حبیب کی طرف ملا دیتی ہے. یہی عرس پاک وہ منا رہے ہیں اپنے بزرگوں کا، اور دعا ہے اللہ رب العزت حضرت صاحبزادہ کہ علم و معرفت میں اضافہ فرمائے. یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، خصوصاً تصوف کے میدان میں قدم رکھنا بہت بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. علم و عمل کے میدان میں نکلنا، یہ کشتیاں جلانا پڑتی ہیں. کچھ لوگ تو دنیا کے حصول کے لیے کشتیاں جلاتے ہیں، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں
یہ دنیا کی کشتی جلا کر معرفت اور روحانیت کی طرف یہ قدم رکھتے ہیں. آپ نے سنا ابراہیم بن ادہم بلخ کا بادشاہ سلطان ایک رات کو اس کی خواہش تھی اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں دن رات لگاتے ہوئے وہ زندگی بسر کرتے تھے. رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو محسوس ہوا ان کے محل پر کوئی آدمی چل رہا ہے, حرکات اور سکنات ان کی محسوس ہوئی. تو اپنے سیکیورٹی گارڈ سے پتہ کروایا, دیکھو کون ہے محل کی چھت پر. تو بتایا گیا ایک فقیر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا فقیر کو کہو شاہی محل پر بھی یہ کوئی اونٹ ملا کرتے ہیں. تو اس نے کہا شاہی محل کے اوپر اگر اونٹ گم شدہ نہیں مل سکتا تو یاد رکھو شاہی محل کے اندر بھی اللہ کا وصال نصیب نہیں ہو سکتا. تم چاہتے ہو اللہ کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہو اور اللہ کی معرفت میں نکلنا چاہتے ہو تو پھر ان محلات کو, ان سلطنت بادشاہی کو چھوڑنا پڑتا ہے. دوسرے دن رات کو بے قرار ہو گیا ابراہیم بن ادہم. جب دن چڑھا تو اپنے محل میں بیٹھا ہے, لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے. اتنے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور وہ آ کر محل کے اندر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. ابراہیم بن ادہم نے پوچھا یہ کیا دیکھ رہے ہو محل کے اندر آ کر, کیا چیز تلاش کر رہے ہو, کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا دل چاہتا تھا کہ کہیں مقیم ہو جاؤں, کہیں اسٹے کروں, مجھے یہ مکان اچھا لگا تھا, میں رہنا چاہتا تھا, لیکن میں نے آ کر دیکھا یہ تو ایک سرائے خانہ ہے, جیسے کہ ایک سروس پر آپ رکتے ہیں. تو وہ کہنے لگا مجھے تو وہ ایک سروس محسوس ہوتی ہے, یہ مجھے مکان نہیں لگتا. اس نے کہا اے فقیر یہ کیا کہتے ہو کہ یہ سروس ہے, یہ سرائے خانہ ہے, یہ میرا محل ہے, گھر ہے. اس نے کہا کہ تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس نے کہا میرا والد تھا, باپ تھا. اس نے کہا اس سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا اس کا باپ تھا. اس سے پہلے اس نے کہا اس کا باپ تھا. تو اس نے کہا تیرے باپ؟ اس نے کہا میرا بیٹا. تو اس نے کہا یہی تو سرائے ہے, یہی تو سروس ہے. کوئی شخص آج تک کسی ایک جگہ پر مقیم ہو کر نہیں رہ سکا. تو یہی تو سرائے خانہ ہوا کرتی ہے, یہ گھر نہیں ہوا کرتا. گھر تو وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ داخل ہو ہمیشہ کے لیے داخل ہو, پھر وہاں سے نکالا نہ جائے. وہ گھر وہ ہے, وہ جنت ہے. جب مسلمان مومن جنت میں داخل ہوگا پھر اس کو نکالا نہ جائے گا. خالدین فیہا ابدا. اور جو جہنم میں کفار جائیں گے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. کہاں؟ جہنم کے اندر. وہ ان کا ٹھکانہ جہنم. عزیزان گرامی, صاحبزادہ عرفان انہوں نے قدم رکھا معرفت کے میدان میں, تصوف کی طرف چل پڑے ہیں.
تو ہماری یہ دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اس میدان کے اندر ایک عروج عطا فرمائے، علم و معرفت اور اس کے بعد عمل۔ یاد رکھیں، عمل بندے کو بہت فائدہ دیا کرتا ہے، عمل کے بغیر زندگی بیکار ہے، اور عمل بھی وہی جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس عمل کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء اور ان کی قومیں، ان کی امتیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے بیان کرتے تھے، ان کی احوال بیان کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک شوق اور غلبلہ پیدا ہو جائے، وہ بھی اس عمل کی طرف رغبت حاصل کرے، اور انکریج کرتے تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے، 3 دوست ایسے تھے جو سفر میں نکلے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، شدید بارش آ گئی، اتنا شدید بارش تھی، اس بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ جب اندر پہنچے، داخل ہوئے، تو بارش اتنا شدید تھی، اوپر سے پہاڑ کی ایک چٹان، ویری بگ راک، وہ آ کر نیچے آیا، اور اس کی ماں باپ کی خدمت کی ہے، اگر یہ قبول ہو جائے تو پھر تیری بارگاہ میں یہ عرض ہے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو وہ کہتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتھر تھوڑا سا نیچے آ گیا، راستہ اب ہوا کا بھی بن گیا اور روشنی کا بھی بن گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کے وقت اللہ رب العزت کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اور اس نے سوال کیا قیامت کے بارے میں، قیامت یا رسول اللہ کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا جواب دیا کہ نہ تو جواب تھا، لوگوں کو سمجھ آتا تھا، اور نہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علم کی نفی میں بیان کیا ہو کہ مجھے علم نہیں ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر قیامت کی کوئی نشانیاں بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، یہ ہوگا، حالات ایسے پہنچ جائیں گے کہ جو اولاد ہوگی، بیٹی ہوگی، اپنی ماں کے سامنے ایسے آرڈر کرے گی جیسے کہ ماں نوکرانی ہے اور وہ بیٹی مالکہ ہے۔ یہ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ والدین کی عزت و توقیر، عزت و احترام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ آج نہیں رہا۔ اس لیے حالات یہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کی جاتی۔ بہرحال دوسرے نے کہا، یا اللہ میں نے بھی ایک نیک کام کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس نے اپنا کام پیش کیا، وہ عمل پیش کیا، اللہ رب العزت نے اس کی بھی دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ کہا، اللہ میرا دل گناہ کی طرف راغب تھا، لیکن میں گناہ سے بچ گیا، فقط تیری رضا کے لیے
اگر میری یہ نیکی قبول ہو جائے تو اللہ اس پتھر کو اور ہٹا دے. تو وہ کہنے لگے کہ پتھر اور نیچے ہٹ گیا، لیکن وہ باہر نکل نہیں سکتے تھے. اب تیسرے شخص کی باری آئی. اس نے کہا کہ اللہ میری بھی ایک نیکی ہے، میں نے بھی ایک نیکی کی تھی، اگر تیری بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے تو اللہ اس پتھر کو بالکل ہی ہٹا دے. وہ نیکی کیا ہے غور سے سنیے. وہ کہنے لگا میں ایک کاروباری شخص تھا، میرے پاس ایسے مزدور تھے جو منتھلی ویج لیا کرتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو ڈیلی ویجز پر تھے. ایک مزدور میرے پاس آیا ڈیلی ویجز پر، میرا کاروبار تھا، میرا بزنس تھا، اور جو کام سارا دن کرتا رہا، جب شام ہوئی میں نے اس کو مزدوری پیش کی تو اس نے کہا نہیں یہ تو تھوڑی ہے، میری مزدوری زیادہ بنتی ہے. یہ کہہ کر غصے کے عالم میں وہ وہاں سے چلا گیا. میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا. میں نے ایسا کام کیا کہ اس کے جو پیسے بنتے تھے، جو ویج بنتی تھی، 5 پاؤنڈ بنتے تھے یا 50 پاؤنڈ بنتے تھے یا 100 پاؤنڈ بنتے تھے، میں نے اپنی بزنس کے اندر اس کو لگا دیا تاکہ جب بھی واپس آئے گا تو جہاں مجھے فائدہ ہوگا اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. کئی سالوں کے بعد 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد وہ واپس آیا. اس نے کہا اے اللہ کے بندے، جو ویج تم دینا چاہتے تھے وہ 50 پاؤنڈ تھی یا 100 پاؤنڈ تھی، جو بھی تم دینا چاہتے، میری حالات آج کل خراب ہے، مجھے وہی تم دے دو. بس کافی عرصہ پہلے میں تیرے پاس آیا تھا. اس نے کہا بالکل تم آئے تھے لیکن ناراض ہو کر تم چلے گئے تھے، میں تو تمہیں دینا چاہتا تھا. اس نے کہا چلو وہی دے دو. چلو اس نے کہا تمہاری ویج، وہ بکریاں، وہ گائے، اور پھر اس کو چرانے والے نوکر، اس نے کہا یہ سارا تمہارا ہے، یہ لے جاؤ. اس نے کہا اللہ کے بندے تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میرے ساتھ جوک کر رہے ہو. میرے تو فقط 50 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ بنتے تھے، لیکن تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اتنا گائے، اتنا بکریاں، اور پھر ساتھ اس کے چرواہے نوکر، یہ سارے دے رہے ہو. اس نے کہا نہیں، اصل بات یہ تھی جب تم ناراض ہو کر چلے گئے تو میں نے وہی پیسہ، وہی تمہاری ویج جو بنتی تھی، میں نے بزنس کے اندر لگایا، سائیڈ بزنس میں، اور وہ پیسہ جہاں میرا بڑھتا رہا، بزنس میرا بڑھتا رہا، اور تمہاری ویج میں سے جو تمہارا پیسہ تھا یہ بھی بڑھتا رہا. اسی میں سے یہ گائے، یہ چرواہے نوکر، یہ سارے تمہارے پیسوں میں سے خریدے گئے ہیں، یہ سارا تمہارا ہے. اور پھر اس نے کہا اللہ میری یہ نیکی قبول ہو تیری بارگاہ میں تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو اتنے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر نیچے آ گرا اور ان کا راستہ بن گیا اور وہ باہر نکل آئے. اب اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یاد رکھیے 3 چیزیں: والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی بڑا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے. اور دوسری بات، ایک آدمی گناہ پر قادر ہو لیکن گناہ نہ کرے، اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. اور تیسرا، کسی انسان کی، اللہ کے بندے کی، آپ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو بھی مقبول و منظور فرماتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. عزیزان گرامی، علماء کرام، مشائخ کرام، صاحبزادہ عرفان شاہ صاحب، انہوں نے بہت پیاری محفل سجائی ہے اور میں پھر ان کو مبارکباد یہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا
ایک انہوں نے آغاز کیا ہے عمل کے میدان کے اندر، اللہ رب العزت ان کو اور ہی برکتی عطا فرمائے اور ان پر کرم فرمائے، ان کی علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔